اللہ تعالیٰ نے امتوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار لا تعداد انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اپنے اپنے وقت میں قبیلے کی طرف، قوموں کی طرف، علاقوں کی طرف انبیاء اور رسول بنا کے بھیجے جاتے رہے. تو یہ بات یاد رکھیے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی پہ اللہ کی وحی آیا کرتی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر رسول وہ بنا کرتا تھا جو اس وحی کو آگے منتقل کیا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے. اگر ہم امت ہیں تو اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں نکالا گیا کس کام کے لیے؟ لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. یہ ہم ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم امتی ہیں، لیکن ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. تو پھر جب نبی میں وحی آ جائے تو پھر یہ نبی کی توہین نہیں ہے کہ اس وحی کو لے کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، 2 پارہ اٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نبی مبعوث کیا کرتے تھے، ہم نبی اس دنیا میں بھیجا کرتے تھے مبشرین ومنذرین، وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیں، وہ لوگوں کو ڈرائیں. ایک مثال نبیوں کی 6 پارے کے اندر آئے، اللہ فرماتے ہیں رسولا مبشرین ومنذرین. ہم رسولوں کا انتخاب اس لیے کیا کرتے ہیں کہ لوگ رسول جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو بشارت دیں. اب فرق سمجھیے گا. فَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہر نبی کے پاس کتاب ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت کی، اور رسول کے آ جانے سے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسول کے آ جانے سے ایک حجت قائم ہو جاتی ہے. رسول کے آ جانے سے ایک حضرات اللہ کا حکم قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول آ کے بتلاتا ہے کہ لوگوں یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. تم بچ جانا ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، خدا کے بیچے ہوئے احکام، ان کو ماننا. یہ ایک نبی نے حجت قائم کر دی ہے، ایک نبی نے مہر لگا دی ہے. اس راستے کی طرف جاؤ گے تو جنت ملے گی، اس راستے کی طرف جاؤ گے تو جہنم ملے گی. یعنی رسول آ کے ایک حجت قائم کر دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت لے کر کے آتا ہے. تو بات یاد رکھیے، نبی بھی پیغام دیتا ہے اور رسول بھی پیغام دیتا ہے. نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا نا، اس قوم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھیجا. نبی کے آنے سے عذاب نہیں آیا کرتا، رسول کے آنے سے عذاب آتا ہے. لوگ رسول کی مانتے نہیں، رسول نے آ کے حجت قائم کر دی ہے، لوگوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نازل کیا. تو یہ یاد رکھیے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. اللہ نبی کو رسول کا معاون بنا کے بھیجتا ہے. حضرات محترم، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا کی تھی اور ہم نے ہارون کو موسیٰ کا معاون بنا کے بھیجا. یہ بھائی ہیں، سگے بھائی، ایک کو نبی بنایا، ایک کو رسول بنایا. بات یاد رکھیے، نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کا معاون بن کے آتا ہے. جناب لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاون بنا کے بھیجا. تو حضرات محترم، 1.25 لاکھ کے قریب اس دنیا میں نبی آئے، ان میں 313 رسول آئے. پھر ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر آئے، من کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم واخذنا منہم میثاقا غلیظا. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. ان کے اندر اللہ نے 2 خلیلان پیغمبر بھیجے. ترتیب یاد رکھیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول آئے، 313 رسول، 5 اولو العزم پیغمبر. پھر ان 5 میں 2 اولو العزم پیغمبر، 2 خلیلان پیغمبر آئے. جس طرح قرآن میں ذکر ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک ابراہیم خلیل ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر اللہ کی زمین پہ
کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میں نے نہیں بنایا کیونکہ محمد نے خلیل آسمان والے رب کو بنا دیا۔ تو یہ بات، دو خلیلان پیغمبر آئے ہیں۔ اس ابراہیم خلیل کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرتا رہا، یہ اللہ کی مانتا رہا، یہ اللہ کے تابع ہوتا رہا۔ آپ اور میں اس دنیا میں سانسیں لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم حضرات محترم بتوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، سارے کے سارے اس دنیا میں یہ طلبہ اعظم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات، سارے لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے، موسیٰ بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے، عیسیٰ بھی اللہ کو راضی کر رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کون، کیسے خلیل؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایسا خلیل بنایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس خلیل اور اس خلیل کا معنی یہ ہے، یہ خلیل آسمان والے کو راضی کرتا رہا، اور یہ محمد جو خلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان والا اس محمد کو راضی کرتا رہا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس کو اللہ نے چن لیا، اس کو بھی اللہ نے چن لیا۔ دو خلیلان پیغمبر آئے۔ تو احباب گرامی قدر، وقت مختصر ہے، بات اشارتاً کروں گا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی طرف۔ یہ کون پیغمبر؟ قرآن مجید کے اندر 28 پاروں کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ 28 پاروں کے اندر ان کے قصے واقعات موجود ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 23 پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ اور اللہ کے پیغمبر کے بعد اس دنیا میں سب سے عظیم نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جناب نوح علیہ السلام کو نکال کے، اور باقی جو 3 اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ اللہ نے مقام عطا کیا، یہ اللہ نے شان عطا کی، یہ اللہ نے رتبہ عطا کیا۔ احباب حضرت ابراہیم کی سیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن اٹھائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حضرات اللہ حکم دے رہے ہیں کائنات کے لوگوں، تم نے پیغمبر کے تابع ہونا ہے، تم نے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہے، اپنا آئیڈیل محمد کو ماننا ہے، اپنا آئیڈیل آمینہ کے لال کو ماننا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا رکھی ہے، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ جنت میں جانا ہے تو پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے آمینہ کے لال کے تابع ہونا پڑے گا، جنت میں جانا ہے پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کے احکام، پیغمبر کی بیچی ہوئی سنتیں جو اللہ نے آپ پہ نازل کی ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ فاتبعونی، پوری کائنات کو حکم دیا جا رہا ہے فاتبعونی، تم نے محمد کی اتباع کرنی ہے، محمد کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور آمینہ کے لال کو حکم دیا جا رہا ہے انا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ساری کائنات محمد کی اتباع کرے گی، محمد جناب ابراہیم کی اتباع کرے گی۔ فاتبعونی، میری زندگی کے مسائل پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوں۔ فاتبعونی، میرا چلنا پیغمبر جیسا ہو۔ فاتبعونی، میری زندگی کے معاملات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ساری امت کو نبی کے تابع کر دیا اور نبی کو ابراہیم کے تابع کر دیا۔ انا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب تلک جنت کے دروازے پہ جائیں گے نہیں، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ ابراہیم حضرت محمد کریم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر آتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے پہلے جنت کا لباس جناب سیدنا ابراہیم کو پہنائیں گے۔ سب سے پہلے کسی کو کوئی لباس نہیں ملے گا۔ کیوں؟ امام کروانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس اس لیے پہنایا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی زمین پہ واحد نبی ہے، توحید کی خاطر، کلمے کی خاطر، الہیت کی خاطر، ربوبیت کی خاطر، الوہیت کی خاطر، خدا کے اسماء و صفات کی خاطر اس نبی نے اپنے جسم کو ننگا کروایا۔ اللہ رب العزت یہ شرف عطا کریں گے، یہ مقام عطا کریں گے، یہ فضیلت عطا کریں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب کسی کو لباس نہیں ملے گا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا پہلے لباس دیا جائے۔ یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور میں اشارتاً باتیں کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ موجودہ جو عراق ہے اس کے اندر ایک شہر ہے، دریا ہے، دریائے فرات، اور وہاں پہ ایک اور شہر ہے جس کے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ اور بعض آپ نے سن رکھا ہے، یہ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ نمرود جو ہے، نمرود یہ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ ہے۔ اس سے پہلے بادشاہ نہیں تھا، قبیلوں کے اندر سردار بنا دیے جاتے تھے، قبیلوں کے اندر ایک بڑا بنا دیا جاتا تھا، سارے قبیلے مل کے کسی نے آج تک کوئی سردار نہیں بنایا۔ یہ اللہ کی زمین پہ اگر سب سے پہلا بادشاہ بنا تو وہ نمرود ہے۔ حضرات یہ بڑی بڑی سلطنتیں رکھتا تھا، بڑی بڑی قوتیں رکھتا تھا، بڑی بڑی عزت مملکتیں رکھتا تھا، اللہ رب العزت کے الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ یہ اسرائیلی روایات کے مطابق آتا ہے کہ نمرود کو ایک دن خواب آتا ہے، ایک تارا، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، ایسا ستارہ جس کی روشنی سورج اور چاند پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے مدبرین سے پوچھا، تدبیر کرنے والوں سے پوچھا کہ بتلائیں اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے انہیں بتلایا کہ آپ کی بادشاہت کے اندر ایک ایسا نوجوان پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا آئے گا جو اللہ کے الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کرے گا، حاجت روا ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی آپ کی سلطنت کو نیست و نابود کر کے پھینکے گا۔ اس دنیا میں اللہ کے دین کا نظام ہوگا، خدا کی شریعت کا نظام ہوگا، ساری کائنات، سارے لوگ اس خدا کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرات اس نے یہ بات سنی، یہ اسرائیلی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، یہ اسرائیلی روایات کے مطابق اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اما ان کی جو والدہ تھی امیلہ، وہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے یہ فلسطین یا عراق کے اندر چلی گئی، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ یہ حدیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو دور توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت سے پہلے اور شہر کے اندر رہا کرتے تھے، اور جب وہاں سے ہجرت کی پھر بہت بڑے بڑے کنان کے اندر گئے، مصر کے اندر گئے، عراق کے اندر گئے، پھر مکہ کے اندر، مکہ سے پھر کنان، کنان سے پھر مکہ، یعنی یہ مختلف ان کی ہجرت کے دوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے والی زندگی کو دیکھیں، علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کو 3 چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر دعوت جو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری دعوت قوم کے سامنے، یہ بھی قرآن میں تذکرہ ہے۔ تیسری دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اور باپ کو دونوں کو مخاطب کر کے دی تھی۔ تو میں انشاءاللہ یہ 15-20 منٹ کے اندر پہلی دعوت پہ ہم غور کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کیسے دعوت رکھی، اپنے باپ کو کیا کہا، کیا سمجھایا۔ حضرات آئیے، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تم ذکر کرو ابراہیم کا، یہ اولو العزم رسولوں میں سے سچا نبی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تم بھی اس کا ذکر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی تسی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کردے ہو، انہاں نوں سر کیوں جھکاندے ہو، یہ تواڈے کسی بھی کام دے نہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اپنے باپ کو بڑے ادب سے مخاطب ہو کر کے کہا، باپ نے اونچ نیچ نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں، باپ جس طرح کا مرضی ہو اپنے باپ سے اچھے طریقے سے مخاطب ہوا کریں، اپنے باپ کا احترام کیا کریں، اپنے باپ کے مقام کو سمجھا کریں۔ اسی چودھری بن جانے، اسی بڑے بن جانے، اپنے باپ دے نال لڑائیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔
میرا باپ میرا خرچہ نہیں بتاؤں، میرا باپ میرا بیان نہیں کرتا. اس طرح کے مسئلے مسائل ہم اپنے باپ کے سامنے، باپ قرآن نے کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرنا تم نے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بد اخلاق سے پیش آتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھ، جس دن تم نے اپنے والدین سے بدتمیزی، اپنے والدین سے بد اخلاقی سے بات کی، اس دن سمجھ لینا کائنات کا رب، کیونکہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. میرے بھائی جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ راضی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ تیری زمین پہ تیرے ماں باپ راضی. جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں. ہم کیسے لوگ اپنے والدین کی، یہ ابراہیم ہے باپ مشرک ہے، یہ نمرود کا گورنر ہے یہ، لیکن اپنے باپ کو یا ابتی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. اب میں نے خود دیکھا، میں صاحبال میں پڑھتا ہوں، میں نے خود دیکھا بڑے بڑے لوگ، ایسے امیر لوگ، تاجر، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. باپ بڈھا ہو گیا، چکیا اوڑو سے داخل کروا دو. اب آپ کے مقام کو سمجھ. ابراہیم نے کیا کہا تھا اپنے باپ سے؟ کیا کہا؟ ابا جی میرے کو بہت علم ہے، ابا جی میں وڈا علم آ گئے. نہیں، اگلی آیت مبارکہ کے اندر ابراہیم اپنے باپ سے مخاطب، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی مانا کہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن ابا جی جو میرے پاس علم ہے نا، آپ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے نقش قدم پہ چلیں. ہماری دعوت کا معیار کیسے ہے؟ ہمارا لوگوں کے سامنے مخاطب ہونا کیسے ہے؟ اسی لوگوں نے وڈ کے پہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر دائی بننا ہے تو ابراہیم جیسا بن. اگر دائی بننا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے سامنے مخاطب ہے. باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی مانا آپ کے پاس علم ہے، مانا آپ کے پاس بہت علم ہے، لیکن جو میرے پاس علم آیا ہے، میں اللہ کا الہ ہونا بتاتا ہوں، مشکل کشا ہونا بتاتا ہوں، حاجت روا ہونا بتاتا ہوں. ابا جی میری پیروی کرو، میری پیروی. اہدیک صراطا سویا. ابا جی جب تم میرے پیچھے چلو گے، میری پیروی کرو گے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. باپ ہمارا گھر میں پڑا ہے، باپ لوگوں کو عیاشیں کروا رہے ہیں. باپ مر جائے نا، باپ مر جائے، سب تو پہلے سے نائی نو آرڈر دینے کہ لے آ بھائی دیکھا، لے آ عورت مر گیا. باپ گھر میں پڑا ہے تو اس کو 50-100 روپے کوئی چیز لا کے نہیں کھلاتا، مرنے کے بعد دیکھیں لوگوں کو کھلاتا. احباب میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، امیر ترین اور اتنے عہدوں والے، اتنے تاجر لوگ اپنے باپ کو گھر سے اٹھاتے ہیں، 20,000 روپیہ فیس دے کے اور اس میں داخل کروا دیتے ہیں. یہ انسانیت ہے؟ میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا، یہ ہمارے مولوی حضرات، یہ جنہوں نے آؤٹ ہاؤس کھلوائے ہیں نا، اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن پوچھے. ہم نے خود لوگوں کو کہا بھائی جب باپ بوڑھا ہو جائے، گھر میں اس کی رہائش نہیں ہے، آؤٹ ہاؤس میں داخل کرواؤ اسے. یہ کس نے دروازے کھولے؟ ہم نے کھولے. ہم اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے. اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا تھا، صحابی آیا تھا، اللہ کے رسول میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے میرے پیسے کھا لیتے. اللہ کے پیغمبر نے آدمی کو بھیجا، جاؤ اسے بلا کر کے لے کے آؤ. والد آ رہا ہے، دل میں کیا خیال ہے؟ کیا دل میں سوچ رہا ہے؟ میرا پتر سی، میں پالیا سی، میں دے پیسے کھا لے، کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایتاں کر رہے ہیں؟ جا احباب اپنے والدین کی قدر کرو. ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کا احترام کرنا. اور ہاں ہم ماں کی قدر کرتے ہیں، باپ کی قدر نہیں کرتے. کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی. اور بھائی باپ کو اللہ نے دروازہ بنایا، دروازہ. باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا. جب دروازہ ہی کراس نہ کر سکو تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے احباب گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. باپ گندا ہو، باپ نشئی ہو، باپ چور ہو، ہمیں اجازت نہیں ہے ہم ان کے سامنے بولیں. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی آپ میری اتباع کریں، میرے نقش قدم پہ چلیں،
میں جہاں پہ قدم رکھوں آپ قدم رکھیں. فاتبعونی اہدک صراطا سویا. جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان دے پیچھے نہ لگے آجے. لا تعبد الشیطان, شیطان کی پیروی نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رحمان کا کھلا دشمن. اور یہ شیطان, آج ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا شیطان تمہارے سامنے بڑی بڑی چیزوں کو بڑی بڑی خوشگوار کر کے اور بڑی بڑی نئی اجازات کر کے بڑے بڑے طریقوں سے تمہارے سامنے پیش کرے گا. تم اسے دین سمجھ کے اس پہ عمل کرو گے, تم شریعت سمجھ کے اس پہ عمل کرو گے. وہ حتیٰ کہ تم شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے ہو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, تم شیطان کی اتباع کر کے آؤ گے, تم شیطان کے پیچھے چل کے آؤ گے, تو پھر شیطان بھی تمہارا دوست نہیں رہے گا, شیطان بھی تمہیں نہیں بچائے گا. پھر کل قیامت کا دن ہوگا, یہ شیطان کی اتباع کرنے والے جہنم کا ایندھن بنے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں. اب آپ یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجئے, شیطان کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا تھا, آسمانوں سے کیوں نکالا تھا؟ کیا سجدے کی وجہ سے نکالا تھا؟ کیا اس نے اللہ کے ذات سے شرک کیا تھا؟ کیا اس نے کفر کیا تھا؟ کیوں نکالا اللہ رب العزت نے اسے؟ آپ مجھے بتائیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے تکبر کیتا ہے تو کافراں چ ہو گیا. کیا شیطان کافر ہوا؟ احباب, اس شیطان نے ایک سجدہ اللہ رب العزت کے حکم پہ نہیں کیا. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ احباب شیطان کو سجدے کی بنیاد پہ نہیں نکالا گیا. اس نے کہا میں نہیں کرنا, اللہ کہنا ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہ کر. کافروں میں سے ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا؟ اس کو مان تھا اپنے پہ, اس کو مان تھا اپنی عبادات پہ, اس کو مان تھا میں بہت اونچا بہت اونچا. اللہ رب العزت کہتے چال تو نہ شکری کی. یاد رکھیے نہ شکری کفر کی علامت میں سے ایک علامت ہے. جو شخص نشکری کرتا ہے وہ کافروں کے اندر سے ہو جاتا ہے, یعنی کافروں کی علامات میں سے ہو جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ شیطان نے نشکری کی تھی. اللہ انہوں تو مٹی تو بنایا ہے, مینوں تو اگ تو بنایا ہے, مٹی تھلے نو جاندی اگ اوتے نو جاندی ہے. اللہ میں انہوں سجدہ کراں, میں سجدہ کو نہیں کرنا. تو اب ہم خود شیطان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, انسان مر جاتا ہے نا, مرنے کے بعد کیا کچھ نہیں ہوگا, شریعت نے بتلایا یہ. ہم خود کرتے ہیں شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں. اصل میں ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کی جان پرتان نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں اسے کہ یار یہ بات دین میں ہے بھی کہ نہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہو نا, اٹھا کے قرآن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ حدیث نمبر فلاں بخاری کے اندر فلاں نمبر حدیث ہے, اسی عمل کر کے بیٹھ جائیں. دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ پہچان کیا کرو, جا کے دیکھا کرو, کھولا کرو کہ یہ بات ایسی ہے کہ نہیں. ہم شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. لا تعبد الشیطان. اگر ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جی شیطان دی پیروی نہ کرے آجے, ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے. اور بھائی مجھے یہ پیغام ہے, مجھے یہ حکم ہے, تو خدا کی اتباع کر, خدا کے طریقے پہ چل, خدا کو الہ مان, چھوڑ شیطانی رواجات, چھوڑ شیطانی رسم و رواج, چھوڑ کے دین کے اندر آ جا, شریعت کے اندر آ جا, پیغمبر کے احکام کو دیکھ, پیغمبر کی سنت کو دیکھ, پیغمبر کے طریقے کو دیکھ, چھوڑ دے. لا تعبد الشیطان. آج کے بعد شیطان کے طریقے پہ تم نہ چلو. مانا کہ شیطان ہم پہ بہت ہیوی ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بچ تو سکتے ہیں نا اس سے. شیطان نے کہا تھا نا اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں کراں گا لوگاں نو گمراہ, سجیوں کھبیوں دائیں ہر پاسوں آواں گا انہاں تے حملے کراں. اللہ کہتے ہیں آ جانا, آ جانا تم, میں پروردگار ہوں, میں رحیم ہوں, میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں. تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہا, میں لوگوں کو ہدایت دیتا رہوں گا, لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو جتنی بری بھی ان پہ حملے کرے گا میں اتنا ہی ان پہ رحمت کرم کر کے ان لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا.
آگے کیا حکم ہے؟ یا ابتی، یا ابتی، باپ کو کتنی ادب سے مخاطب ہو کے کیا ہے؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جائے اور کل قیامت کا دن ہو آپ شیطانوں کی صف میں سے ہو جائے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور نہیں مانا ابراہیم کے باپ نے، گھر سے بے گھر کر دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے، جناب سیدنا ابو ہریرہ، کل قیامت کا دن ہوگا نا، ابراہیم کا باپ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، ابراہیم سے کہے گا ابراہیم پتر میں تیری پوری زندگی نہیں منی، آج اللہ کو سفارش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا مخاطب ہو کے کہیں گے؟ پہلے اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کل قیامت کا دن ہوگا میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا، اللہ یہ میدان محشر ہے، اللہ لوگ جمع ہیں، اللہ انبیاء سارے ہیں، اللہ میں تیرا نبی ہوں، اللہ اولو العزم رسولوں میں سے ہوں، اللہ میرے باپ کی رسوائی میری رسوائی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے والد کو معاف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا اللہ نے یہ جنت کافروں پہ حرام کر دی ہے، ابراہیم تیرے باپ کو جنت نہیں ملے گی، تیرے باپ کو جنت کا حضرات رستہ بھی نہیں ملے گا، دیکھ اپنے پاؤں کے اندر یہ جو بچھو پڑا ہے یہ تیرا باپ ہے، اس کی شکل یہ تیرے باپ کی شکل ہے، فرمایا اٹھاؤ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو، اللہ رب العزت مشرک کو جنت میں بھیجے گا ہی نہیں۔ اے عذاب ہو رہے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اور آخری بات، آج لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ایک نبی مشرک دے گھروں کھا رہا ہے، مشرک دے گھروں پی رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ احباب یہ دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے سیاہ لوگ بھائی کہتے ہیں کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ بھائی حدیثیں بتلاتی ہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جب میرا چاچا آخری دم یعنی چارپائی پہ پڑا تھا میں گیا تھا اپنے چاچا کے پاس، چاچا کانچ کلمہ پڑھ دے، میں وقت دا نبیاں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ سے کہہ دوں گا اللہ میرے چاچے نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا معاف کر دے۔ چاچا کیا کہہ رہا ہے؟ پتر برادری دی ہار قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ حدیث کہتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا سب سے ہلکا عذاب جناب سیدنا ابو طالب کو ہوگا، پاؤں کے اندر آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کا یہ دماغ اس طرح ابھرے گا جس طرح ہڈیاں ابلتی ہے۔ تو یہ بات یہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزر کے گھر میں رکھ کے پالا، پیغمبر علیہ السلام کے نہ والد نہ والدہ کوئی بھی نہیں ابو طالب کے گھر سے پیغمبر نے کھایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جسے چاہے جس کے گھر میں پال دے، اللہ فاسق کے گھر میں مومن پیدا کر دے، اللہ کافر کے گھر میں نبی کی پرورش کر دے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ تو احباب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت سے ہمیں جو پتہ چلا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آیا کریں، یا ابتی یا ابتی۔ تو دوسری بات، ہمیں اپنے علم پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں انی قد جاءنی، ابا جی مانا کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن جو میرے پاس ہے نا وہ بہت ہی فائدہ مند علم ہے، ہدایت والا علم ہے، جنت میں لے کے جانے والا علم ہے، لہذا آپ میری اتباع کریں، میرے طریقے پہ چلیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اگلی 2 دعوتوں پہ گفتگو کروں گا، یعنی قوم کے سامنے کس طرح پیش آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت ایمان پہ رکھے۔